ایسی نہیں چاہیے ہم کو صحبت بھائی. یہ ہے نا کتنی پیاری صحبت ہے. یہ ذکر اللہ والی صحبت, اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بڑی برکت والی ہوتی ہے, اور صحبت ہی رنگ لاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہے کوئی ہمارا ایسا دوست کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ہمارے تو دوست ایسے بنائے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, کانسرٹ یاد آتا ہے, بری باتیں یاد آتی ہیں. نہیں, دوست وہ ہوتا ہے جو ہم گناہ کی طرف جائیں تو پکڑ لے کے, کدھر جا رہے ہو بھائی؟ اللہ کا راستہ یہ ہے, مسجد کا راستہ یہ ہے. بہرحال دوسرا وہ گناہگار جو اس رات نہیں بخشا جائے گا, بدکاری کرنے والا, بدکاری کا عادی. یہ بلا بھی, یہ وبا بھی بڑی عام ہو گئی ہے. خدا کے واسطے اپنی جوانی کی, اپنی پاک بازی کی حفاظت کریں. یہ پہلے فون پر دوستیوں سے چلتی ہے بات, اور پھر یہ وہاں پہنچتی ہے کہ بندہ پھر اللہ کو منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا. اب یہ سوچو کتنی بڑا گناہ ہے نا کہ شب برات بھی یہ نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا ماں باپ کا نافرمان. اچھا یہ جو میں گناہ گنوا رہا ہوں نا, آپ اگر اور حدیثوں کو جمع کر لیں تو جب شب قدر آتی ہے, شب برات, جب بھی مغفرت کی راتیں آئیں گی نا اور بخشش کی باتیں ہوں گی, جن مجرموں کو نہیں بخشا جائے گا آپ ان کی لسٹ اٹھائیں تو آپ کو تقریباً یہی گناہ نظر آئیں گے. ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. بات پہ رشتہ داری کاٹ دیتے ہیں نا, ادھر نہیں جائیں گے, ادھر نہیں جائیں گے, اس سے بات نہیں کریں گے. نہ کریں ایسا, مارے جائیں گے, سارے بخشے جائیں گے. ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. معاف کر دیا کرو یار, ہمارے رشتہ دار سارے انسان ہیں, پڑوسی بھی انسان ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے, ہو گئی تو معاف کر دے. اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, کیونکہ ہم جڑے رہیں گے تو رب کی رحمت برسے گی. کینہ پرور, چغل خور, حدیثوں کی بہت ساری ڈیٹیل ہے کہ کون کون نہیں بخشا جائے گا. تو بس اللہ کریم سے دعا کرو کہ اللہ شب برات ہماری بھی بخشش فرما دے, محروم والی لسٹ میں نہ رہے ہم. ہاں, اللہ کی رحمت سے بخشے جانے والوں کی جو لسٹ بنے اللہ اس میں ہمیں شامل فرما دے. اور یہ رات تو اتنی نازک ہے, اب تو کچھ دن ہی رہ گئے. میں تو مبارکباد دوں گا صاحب خانہ کو کہ بڑے اچھے موقع پر یہ محفل رکھی ہے کہ اب 2-3 دن بعد تو میرے آپ کے نامہ اعمال پیش ہونے اللہ کی بارگاہ میں. یہی تو دن ہے جو اللہ کو راضی کرنا ہے, اور دعائیں کرنی ہے, عبادت کرنی ہے. آخری گھنٹے چل رہے ہیں, یوں سمجھیے رپورٹ پیش ہونی ہے. کسی کا امتحان آتا ہے تو کیسی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اس آفس میں کوئی ٹیکس کی رپورٹ دینی ہو, آڈٹ رپورٹ ہونی ہو, کسی کو انٹرویو دینا ہو, ایمبیسی میں جانا ہو, 1-2 دن پہلے سے ہی ٹینشن میں ہوتا ہے. کوئی ہے ہم میں سے جس کو یہ ٹینشن شروع ہو گئی ہو کہ یار کیا تو کچھ نہیں ہے, شب برات کیا پیش ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے ہم بخشے جائیں گے, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں, حضور میں دیکھتی ہوں کہ آپ پورے سال میں رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے ہیں, کیا آپ کا پسندیدہ مہینہ ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس رات بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. لک ایٹ دا فیئر, کیسا خوف ہے. حالانکہ آپ رب کے حبیب ہیں, یہ ہماری اور آپ کی تعلیم کے لیے نا کہ تم بھی تو سوچو تمہارے نامہ اعمال بھی پیش ہوں گے, اور اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. نامہ اعمال کو دیکھے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, جے میں ویکھاں عملہ ولے, کچھ نہیں میرے پلے, کچھ ہے ہی نہیں, 0/0. میں نے کہا نا نیکیاں کی بھی تو چھپتی نہیں ہے, ریاکاری لگی پڑی ہے. جے میں ویکھاں عملہ ولے, کچھ نہیں میرے پلے, پر جے ویکھاں میں رحمت رب دی, بلے بلے بلے. تو خدا را اس رات کو سمجھو, یہ رات مانگنے کی رات ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اس سے پہلے لسٹ بن گئی مغفرت والوں میں, ہمارا نام نہیں آیا تو بنے گا کیا؟ تو اگر کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کی عادتیں ایسی ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں, قطع تعلقی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, اللہ نہ کرے تکبر ہے, تکبر والا لباس پہننے والے کے بارے میں بھی آئے نہیں بخشا جائے گا, جادوگر کو نہیں بخشا جائے گا, چغل خور کو نہیں بخشا جائے گا. یہ لگائی بجھائی میری بہنیں بھی پردے میں سن رہی ہیں, خدارا جوڑنے والے بنے. آپ ذرا اب سمجھے یہ جوڑنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جھوٹ کو کبیرہ گناہوں میں گنا گیا. بعض صورتوں میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, مگر جن جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی اس میں ایک اجازت یہ بھی ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے
اور آپ ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جڑ جائیں. اجازت دی گئی بعض شرائط کے ساتھ کہ یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جوڑنا اللہ کو کتنا پسند ہے. اچھا اس کے اپوزٹ جو جھوٹ بول کے لڑائی کرواتے ہوں گے کہ یار اس کی بات غلط اس کو بتاؤ, اس کی غلط اس کو, تاکہ دونوں بھائی لڑ پڑیں, دونوں کی پارٹنرشپ ٹوٹ جائے, دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے. ایسے ہوتے ہیں لوگ, محبتوں کے چور. اسی لیے تو کہا گیا چغل خور کو. تو میری بہنیں سن رہی ہیں, میرے بھائی سن رہے ہیں, پلیز یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. اچھا مجھے ایک مثال دیتا ہوں. مجھے کسی نے کسی کے بارے میں غلط بات بتائی, یار وہ بندہ ایسا ہے. مجھ پر کیا واجب ہے کہ فوراً اس کو فون کروں, یار پتہ چلا تیرے بارے میں تو یہ کہہ رہا تھا. اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا, اب میں بتاتا ہوں. اوہو اب مزہ آ گیا, دونوں لڑیں گے. استغفر اللہ. یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ لڑائی جدائی اس میں خوش ہیں. حالانکہ حدیث پاک کا مضمون ہے, جس کا مضمون ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب آسانی سے لے اور تمہیں جنت میں گھر عطا فرمائے. ایوری بڈی وانٹس, ہم سب چاہتے ہیں نا. 3 باتیں فرمائیں, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو, جو قطع تعلق کرے تم جوڑو, جو ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. مگر ایسا لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی تینوں کام الٹے کرنے ہیں. جو ظلم کرے, اب تو ہم بتائیں گے کتنے بڑے ظالم ہیں. قطع تعلق پہ تو پہلے ہی نمبر 1 بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہمیں محروم کرے اس کو تو پھر میں کچھ بھی نہیں دوں گا کبھی بھی. ٹوٹلی اپوزٹ لائف ہے. پلیز سیدھا کر لو. اب مبارک دن ہے, مبارک راتیں ہیں, اور اب تو رمضان آنے والا ہے. 15 دن اس کے بعد بھی ہمارے سال کے پہلے 15 دن ہوں گے. اللہ سے ہم نے یہ بھی مانگنا ہے کہ مولا پیچھے بہت گڑبڑ ہو گئی ہے, بڑی کہانی خراب ہے, نامہ اعمال بیڑا غرق ہو گیا ہے میرے مولا. اب تو کرم کر, اب اچھی زندگی دے دے, اب تیری رضا والی دے دے. اور جو بیان کے شروع میں نے پہلے بات کی نا, یہ دعا کرتے رہا کرو کہ یا اللہ مجھے تیرے ذکر کی لذت دے دے. دیکھیں اللہ کے حبیب کیا دعا کرتے تھے, اللہم اعنی, یا اللہ میری مدد کر. اللہ کے حبیب ہے, کس چیز پہ مدد مانگ رہے ہیں؟ ہماری دعائیں بھی پیسوں کی دعائیں ہیں. جو کاروبار بڑھ جائے تو بنگلہ مل جائے تو نوکری مل, ٹھیک ہے مانگیں, مگر کب مانگو گے رب سے رب کی رضا, اللہ کی محبت کب مانگو گے؟ اللہ کے حبیب مانگ رہے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو میری مدد کر, میں تیرا ذکر کروں, تیرا شکر ادا کروں اور بہترین عبادت کروں. کتنی پیاری دعا ہے. اچھا جب یہ نصیب ہو گیا, لائف بیکم ایزیئر. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, جس سے رب راضی نا اس سے سب راضی. اللہ راضی ہو گیا نا, دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہوگی. وہ مالک جو ہے وہ صرف آخرت کا مالک تھوڑی ہے, رحمان الدنیا والآخرہ. اللہ راضی ہو گیا تو آپ کی دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. تو گول ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. تو بہرحال میں نے بہت ساری چیزوں کو بیان میں کور کرنے کی کوشش کی. بڑی رات کی تیاری کریں, پیر کے دن ہو سکے تو کل بھی روزہ رکھ لیں. جن کے پاس کوئی کام کا اتنا برڈن نہیں ہے, ہفتہ اتوار پیر 3 دن روزہ رکھیں. آخری دن ہے ہمارے, روزے میں آ جائیں گے. ورنہ ایٹ لیسٹ منڈے روزہ رکھیں, ٹیوزڈے روزہ رکھیں. یہ سال کا آخری دن ہوگا, اور پھر ٹیوزڈے سال کا پہلا دن ہوگا. اور پھر جو 14 شعبان کو ایک خوبصورت ہمارا ایک معمول ہے بزرگان دین کا, کوشش کریں عصر سے ہی مسجد میں چلے جائیں. یہ ہمارے آخری لمحات ہوتے ہیں نا, مغرب سے پہلے جو گھڑیاں ہیں وہ مغرب میں رات چینج ہو جائے گی, تاریخ چینج ہو جائے گی, تو عصر سے چلے جائیں, اللہ کا ذکر کریں. کلمہ طیبہ جو ہے نا, آخری بات ذکر کی بات چلی تھی, اس کو ورد کیا کریں. اللہ اکبر, اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل. افضل الذکر کہا گیا. فرمایا جو 100 بار کلمہ پڑھے قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا. اور ایک بزرگ کا قول بڑا پیارا ہے, فرماتے ہیں کلمے کی عادت زبان کو ڈال دو, کیونکہ جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی نا, آخری وقت سانسیں جب اکھڑیں گی نا, سکرات کا وقت ہوگا, تو جس کی عادت ہوگی نا کلمہ پڑھنے کی, اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں چوٹ کرنے کے لیے, کتنے دن ہو گئے کلمہ پڑھے ہوئے؟ کئی دن گزر جاتے ہیں ہم کلمہ نہیں پڑھتے. صبح و شام پڑھیں, کم از کم روز 100 بار تو پڑھ لو یار. ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو مغفرت کی بشارتیں دی گئی ہیں, تو عادت ڈالیں کلمہ پاک کی. تو عصر کے بعد جائیں تو کلمہ پڑھ لیں, استغفار پڑھیں, درود پڑھیں, مغرب تک ذکر اللہ کریں. یہ جو میں نے بات کی نا کہ زبان پر جو ہوتا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے, اس کو میں ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں, پھر بیان ختم کرتا ہوں. جن لوگوں کی زبانوں پر گندی باتیں ہوتی ہیں, گالیاں, بے حیائی کی باتیں, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی پر جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, اچانک کوئی بریک لگا ہے, کوئی چیز ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے, ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اس وقت گالیاں ہی نکلتی ہیں.
اور آپ نے دیکھا ہوگا جن کے منہ پر درود ہوتا ہے، نعتیں سنتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، غوث پاک کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے نا، بے ساختہ، ڈیلیبریٹلی نہیں، بے ساختہ ان کی زبان سے آپ نے دیکھا ہوگا نکلے گا یا رسول اللہ، یا غوث پاک، اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کیوں نکلا؟ یہ عادت تھی جو مشکل وقت میں زبان پر جاری ہو گئی. سکرات سے بڑھ کر کون سا مشکل وقت ہوگا؟ موت کی سختیوں سے بڑھ کر مشکل کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ اس وقت کچھ اور نہ نکل جائے. تو کلمہ پاک، درود پاک، اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو تاکہ آخری وقت بھی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری ذکر، آخری بات جو مرنے سے پہلے ہماری زبان پر جاری ہو وہ کلمہ پاک ہو. اللہ کریم ہمیں کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی، اللہ کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرمائے. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مہینے کی برکت عطا فرمائے، سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے. پھر مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، وہ پڑھیں. اور کتنے پیاری نیتیں ہوتی ہیں. اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے، درازی عمر بالخیر مل جائے، روزی روزگار میں برکت ہو جائے، بلاؤں سے بندہ بچ جائے. ان نوافل کو پڑھیں. 10 ایک بار سورہ یاسین، یہ سورہ یاسین کو بھی اپنی کسی شیڈول میں ڈالو نا. ہم لوگ، میں مثال دیتا ہوں، کتنی دیر لگتی ہے سورہ یاسین میں؟ 7 منٹ، 8-10 منٹ میکسیمم. ہم لوگ کہیں جاتے ہیں اور کوئی ہمیں کہتا ہے یار ذرا 10 منٹ ویٹ کیجئے گا. کوئی بات نہیں، آ جائیں. اب ہم یہ 10 منٹ ویٹ کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالا اور دیکھنا شروع. وہ بلے 20 منٹ میں آئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بہت ہے ہمارے پاس چیزیں دیکھنے والی. اگر ذہن بنا ہوا ہو نا نیکیاں کمانے کا، یار 10 منٹ کا ٹائم ہے، سورہ یاسین نہ پڑھ لوں. حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے. رکھے موبائل میں قرآن پاک، نکالیں سورہ یاسین شریف پڑھ لیں. یار 7 منٹ کا ٹائم ہے، رات بھی ہو گئی ہے، سورہ ملک پڑھ لیتا ہوں. 5 منٹ کا ٹائم ہے، میری 100 بار لا الہ الا اللہ ہو جائے گا. حدیث پاک کا مضمون ہے جو ایک بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. جنت کے درخت لگائی جایا کرو، درود پاک پڑھتے رہا کریں. تو بس اللہ کرے کہ یہ نیکیاں کمانے کا ذہن بن گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع فیضان مدینہ میں یہاں سے قریب ہوتا ہے. ہر سیٹرڈے کو مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے. تو کل سیٹرڈے ہو سکے تو تشریف لائیے گا یا مدنی چینل پر لائیو دیکھیں. اور ایک اور بات آخر میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ شعبان اور رمضان ہمارے درمیان اور رمضان آنے والا ہے، تو ہم سب نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے، ڈونیشنز دینے ہیں، اور بالکل دینے چاہیے اور پورے دینے چاہیے. اور سب سے پہلے حق ہمارے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، انہیں دیجیے. اور اس کے بعد عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تحریک جو 80 سے زائد شعبہ جات میں بہت بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہی ہے. نہ صرف دینی کام بلکہ ویلفیئر کے کام بھی بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کرتی ہے. جو مدنی چینل دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہے. تو اپنے ڈونیشنز میں، اپنی زکوٰۃ میں اپنی دعوت اسلامی کو بھی ضرور یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد دوں گا میں صاحب خانہ کو، ان کے بچے نے ماشاءاللہ قرآن ختم کیا. نصیب والوں کو ایسے بچے ملتے ہیں. اللہ ہمارے نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے اور قرآن کا عامل بھی بنائے. اللہ پاک اس بچے کو درازی عمر بالخیر دے اور والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. میرے مولا جناب مرحوم حاجی محمد، مرحومہ آمنہ، مرحوم حاجی عثمان، مرحوم حاجی احمد اور مرحومہ حنیفہ کی بے حساب مغفرت فرما. ہم سب کی بھی مغفرت فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. مبارک مہینہ ہے، مبارک گھڑیاں ہیں. اللہ آج ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرما دے. شب برات جو بخشے جائیں گے ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے. اے اللہ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. یہ نہ دیکھ ہم کتنے برے ہیں مالک، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے بندوں کو ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے. اللہ ہماری ماں تو ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی مالک، تو ماں سے زیادہ چاہنے والا. کرم کر دے، اپنے ان گناہ گاروں کو بھی بخش دے، خطا کاروں کو بھی بخش دے. خیرات دے دے مولا، تو کریم ہے، خیرات دے دے. اے اللہ، اے رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. اے رب کریم اب جو باقی زندگی رہ گئی ہے اپنے کرم سے اچھا بنا دے، اچھی گزار دے. اے اللہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے.
5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب کر دے. اے اللہ تو نے اپنے نیک بندوں کو یہ عطائیں کی ہیں کہ وہ ذکر کرتے انہیں لذت ملتی تھی, وہ عبادت کرتے انہیں ذوق بڑھتا ہے. اللہ کرم کر ہم گناہ گاروں پر بھی ایسی رحمت کی نظر فرما دے کہ ہمارا دل لگ جائے نیکیوں میں, بوریت نہ ہو مولا, ہم عبادت کریں تو اس کا لطف آنا لگ جائے. اے رب کریم اپنے ذکر کی چاشنی نصیب فرما, گناہوں سے نفرت دے دے, گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کر دے. اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں, ہاتھ اٹھے ہیں نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ جتنی پریشانیاں ہیں اپنے کرم سے دور کر دے, بیماروں کو شفا دے دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے رب کریم جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں امن و سکون دے دے. اے رب کریم جو اولاد والے ہیں ان کو اولاد کا سخ نصیب فرما. ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے, زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا, کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ کر دے. ہماری جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے کریم بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے, اے اللہ کرم کر, اے اللہ کرم کر, جلدی جلدی تیرا گھر اور تیرے حبیب کا در دکھا دے مولا. پچھلے سال بھی لوگ رمضان میں نہیں جا سکے مولا, اس بار کرم کے دروازے کھول دے, ہماری خطائیں معاف کر, ہمیں تیرے گھر کا طواف نصیب فرما, عمرے کی سعادت عطا فرما, روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ اسی سال حج بھی نصیب فرما. اے اللہ مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا, مدینہ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما دے. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. جن کے والدین چلے گئے مولا اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما. اس گھر پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. صاحب خانہ کے رزق حلال میں, کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما. ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنا دے. جس نے ایک مقصد کے لیے محفل سجائی اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا میسر کل امر عسیر یسر لی امری یا اللہ یا اللہ یا اللہ. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا, عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو درے پا کے پیمبر کے حضور, ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام.